इस जीप में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का वो सोल्जर बैठा है जो किम जोंग उन की पॉलिसी से तंग आकर जीप को तेजी से भगाता हुआ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसको अच्छी तरह मालूम है कि या तो ये मारा जाएगा या कम से कम जख्मी तो जरूर होगा। तो फिर ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई जो ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस बारे में आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और यहाँ से जिंदा भाग निकलना आखिर नामुमकिन क्यों है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के निकलना किम जोंग उन की नज़र में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सज़ा उम्र कैद और ज़्यादा से ज़्यादा मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस बगैर इजाज़त के जाना जुर्म माना जाता है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया में सबसे बुरा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम 10 साल सर्व करना लाजमी है। फ्री स्पीच जैसी कोई चीज़ यहाँ मौजूद नहीं और जो भी मीडिया है वो स्टेट के कंट्रोल में है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ सज़ा उसको भी मिलती है जिसके रिश्तेदारों ने कोई जुर्म किया हो। 2009 में यहाँ 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, सिर्फ इस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल की किताब मिली थी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी रिलीजन को फॉलो करना भी जुर्म माना जाता है। यहाँ बाहर की दुनिया से किसी फॉरेनर का आना भी काफ़ी मुश्किल है, और अगर किसी फॉरेनर को यहाँ आने की परमिशन मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान साए की तरह उस पर नज़र रखी जाती है और उसको सिर्फ उन्हीं जगहों पर लेके जाया जाता है जहाँ सिर्फ वो कुछ देखने को मिले जो हुकूमत दिखाना चाहती है। कई मर्तबा तो फॉरेनर्स को भी मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऐसी हरकत करें जो लोकल लॉ के खिलाफ हो, जैसा कि ऑटो वैम्पियर के साथ हुआ था। ये यूएस सिटीजन थे जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया विजिट किया था। 2016 में इनको तब अरेस्ट किया गया जब उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया है। इस इल्ज़ाम के लिए इनको 15 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चले गए और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। वापस अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद ये उन जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे जो इनके ब्रेन पे लगी थी। नॉर्थ कोरिया में इनके साथ क्या सलूक किया गया ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। इसी सब के नतीजे में ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा जेल है जहां लोग आज़ाद रहकर भी गुलामों की सी जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी भी सूरत में आसान नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट पे येलो सी जबकि ईस्ट पे सी ऑफ जापान लगता है, जहां नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त पहरा रहता है कि किसी भी इलीगल बोट का करीब आना भी पॉसिबल नहीं है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है जो कि नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसी वजह से इसके करीब समंदर में पहरा बहुत ज्यादा सख्त रहता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास साउथ कोरिया से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलप्ड और फ्री कंट्री है, बल्कि उसका रीज़न ये है कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियंस को अपना ही सिटीज़न मानता है। यानी नॉर्थ कोरियन आर्मी से बचकर अगर कोई ये लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाए तो ये कदम उसकी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो जिंदा पहुंचने में कामयाब हो। क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पे इतनी ज्यादा आर्मी बिठाई हुई है कि यहाँ से इंसान तो क्या कोई परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये वीडियो 2017 की है जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ लेके जा रहा था। बॉर्डर गार्ड को मालूम पड़ा तो उन्होंने उसको चेज किया और उस पर फायर खोल दिए। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस पर कई फायर किए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में एंटर तो हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पर खाने के बाद। उसके बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर्स आए और उसको घसीट कर अपनी हिफाजत में ले लिया।
ایسے ہی کئی اٹیمپٹس نارتھ کورین سیویلینز نے بھی کیے ہیں، جن میں سے زیادہ تر تو موقع پہ ہی مارے گئے، پر جو ساؤتھ کوریا آنے میں کامیاب ہوئے وہ بھی گولیوں کے زخموں کی وجہ سے زیادہ وقت زندہ نہ رہ سکے۔ نارتھ کوریا سے ڈائریکٹلی ساؤتھ کوریا بھاگنا اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہی ہے، کیونکہ اس بارڈر پہ نارتھ کوریا نے قریب 7,50,000 سولجرز ڈپلوائے کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بارڈر کے قریب باربڈ وائرز، فینسز اور لینڈ مائنز بھی لگائی گئی ہے۔ ساؤتھ کوریا میں انٹر ہونے کا دوسرا اور ہسٹوریکل طریقہ یہاں کے ناردرن بارڈر سے بھاگنا ہے۔ نارتھ کوریا کے نارتھ میں سب سے بڑا بارڈر چائنا اور تھوڑا سا حصہ رشیا کو بھی لگتا ہے۔ یہ طریقہ کمپیریٹیولی آسان تو ہے، لیکن مشکلات سے کم ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نارتھ کوریا کو چائنا اور رشیا کی طرف سے حملے کا خدشہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان بارڈرز پہ ان کی ملٹری ڈپلائمنٹ بھی کم ہے، پر یہ پورا 1300 کلومیٹر کا بارڈر خطرناک پہاڑوں اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ نارتھ کوریا کا بارڈر زیادہ تر ٹیومن اور یالو ریور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یعنی اگر کوئی ڈیفیکٹر چائنا بارڈر تک پہنچ بھی جائے تو ریور کراس کرنے کا چیلنج اس کو فیس کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ڈیفیکٹرز اور اسمگلرز سردیوں کا ویٹ کرتے تھے جب دونوں ریورز فریز ہو جاتی تھی، اور وہ سمپلی اس کے اوپر سے چل کر بارڈر کراس کرتے تھے۔ اسی طرح یہ طریقہ سخت گرمیوں میں بھی کام کر جاتا تھا، جب دریا کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے۔ چائنا یا رشیا پہنچنے پر ڈیفیکٹرز کے لیے خطرہ ابھی ٹلتا نہیں تھا، کیونکہ نارتھ کوریا کی چائنا اور رشیا کے ساتھ ملٹری الائنس تھی، جس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے کسی نارتھ کورین ڈیفیکٹر کو اپنی زمین سے پکڑا تو وہ اس کو سیدھا نارتھ کوریا کے حوالے کر دیتے تھے، اور پھر جو نارتھ کوریا ان کے ساتھ حشر کرتا تھا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا چائنا اور رشیا پہنچنے پر ان کا کام ختم نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو اب یہاں سے بھی بھاگ کر کسی اور سیف کنٹری میں جانا ہوتا تھا۔ چائنا کے ساؤتھ میں میانمار اور لاؤس ہیں، پر یہ دونوں کنٹریز بھی نارتھ کورین ڈیفیکٹرز کو اپنی ٹیریٹری سے پکڑ کر واپس نارتھ کوریا ہی بھیج دیتی تھی۔ لہٰذا اب آپشن بچتا تھا تھائی لینڈ، ویتنام اور منگولیا، جن کا ڈائریکٹ بارڈر چائنا کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ڈیفیکٹرز کے لیے سیف کنٹریز مانی جاتی تھی، کیونکہ جیسا کہ آپ نے جانا کہ ساؤتھ کوریا تمام نارتھ کورینز کو بھی اپنا ہی سٹیزن مانتا ہے، اسی لیے یہ تینوں کنٹریز نارتھ کورین ڈیفیکٹرز کو واپس نارتھ نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا بھیج دیتی تھی۔ تو ڈیفیکٹرز کا پلان یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے چائنا یا رشیا میں انٹر ہو کر تھائی لینڈ، ویتنام یا منگولیا کا رخ کریں، اور پھر وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو والنٹیئرلی اتھارٹیز کے سامنے سرنڈر کر دیں، اور وہاں سے ان کو جہاز میں بٹھا کر ساؤتھ کوریا بھیج دیا جاتا تھا، جہاں وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر پاتے تھے۔ 1990 سے اب تک ٹوٹل 34,000 نارتھ کورینز بھاگ کر ساؤتھ کوریا پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اصل میں اس دور میں نارتھ کوریا کو سوویت یونین کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن 1991 میں سوویت یونین کے کولیپس کے بعد نارتھ کوریا کی یہ سپورٹ ختم ہو گئی، اور امریکہ نے بھی اس پر کافی سینکشنز لگانا شروع کر دی۔ اس پوائنٹ پر نارتھ کوریا کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ یہاں کے لوگ کھانے پینے کو بھی ترسنے لگے۔ ایسٹیمیٹس کے مطابق اس دوران یہاں 35 لاکھ لوگ بیسک ضروریات نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے۔ تبھی کافی لوگوں نے 1991 کے بعد ہی یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ ہر گزرتے سال نارتھ کوریا سے بھاگنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ قحط سالی ختم ہو جانے کے بعد بھی ڈیفیکٹرز کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور 2009 میں ریکارڈ ڈیفیکٹرز نوٹس کیے گئے جن کی تعداد 3000 تک پہنچ چکی تھی۔ 2010 اور 2011 میں بھی ڈیفیکٹرز کی تعداد زیادہ ہی رہی، لیکن پھر 2012 کی اسٹارٹنگ میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ڈیفیکٹرز کی تعداد اچانک سے 50% کم ہو گئی۔ وہ شخص جس نے 1994 کے بعد سے نارتھ کوریا کو رول کیا تھا وہ چل بسا، اور اب گدی سنبھالنے کی باری تھی اس کے بیٹے کم جونگ ان کی۔ پاور میں آتے ہی کم جونگ ان نے سب سے پہلے اسمگلنگ اور دیش سے بھاگنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا۔ پورے ناردرن بارڈرز پہ سگنل جیمرز انسٹال کیے گئے اور انٹیلیجنس مانیٹرنگ کو بھی کافی بڑھا دیا گیا۔ بارڈر پہ فینس لگا دی گئی اور ملٹری پیٹرولنگ بھی بڑھا دی گئی۔
اس کے علاوہ کم جونگ ان نے رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی معاملات طے کیے کہ وہ بھی اپنی سائڈ پہ زیادہ سختی بنا کر رکھیں۔ اس کے نتیجے میں چائنا نے بھی پورے بارڈر پہ سرویلنس سسٹم لگا دیا۔ انہی چینجز کی وجہ سے نارتھ کورین ڈیفیکٹرز کا اب چائنا میں جانا کافی مشکل ہو گیا تھا، اور اب جو بروکرز ان ڈیفیکٹرز کی نارتھ کوریا سے بھاگنے میں مدد کرنے کے بدلے میں پیسے لیا کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنے ریٹ کافی حد تک بڑھا دیے۔ 2007 میں جو چائنیز بروکرز یہ کام $2000 میں کیا کرتے تھے، سختی ہونے کے بعد 2017 میں انہوں نے ایک ایک ڈیفیکٹر سے $15,000 لینا شروع کر دیے۔ زیادہ تر نارتھ کورینز جن کی سالانہ انکم ہی $2000 کے ایکویلنٹ ہے، ان کے لیے اب اتنی زیادہ رقم اکٹھا کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 2012 کے بعد سے، یعنی کم جونگ ان کے پاور میں آنے کے بعد سے، ہر گزرتے سال ڈیفیکٹرز کی تعداد کم ہوتی گئی، اور 2019 میں صرف 1000 ڈیفیکٹرز ہی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن پھر 2020 میں کچھ ایسا ہوا جس سے اب نارتھ کوریا سے بھاگنا قریب امپاسبل ہو گیا ہے۔ 2019 کے اینڈ میں جب چائنا میں پہلا کووڈ 19 کا کیس بنا تھا، اس کے 2 مہینے کے بعد نارتھ کوریا دنیا کی پہلی کنٹری تھی جس نے اپنے تمام بارڈرز کو پوری طرح سے بند کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کووڈ کا ایک بھی کیس کبھی نارتھ کوریا تک پہنچ سکے۔ نارتھ کوریا میں کسی بھی میڈیم سے جانے اور باہر نکلنے پر پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی۔ ایسا کرنا نارتھ کوریا کے لیے ضروری بھی تھا، کیونکہ یہاں کی 42% پاپولیشن کو آج بھی صحیح سے کھانا نہیں مل پاتا، یعنی ان کی باڈی میں کووڈ 19 وائرس برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگست 2020 میں نارتھ کورین ملٹری نے ناردرن بارڈر پیٹرول کو شوٹ ٹو کل کا آرڈر دے دیا، یعنی ان کو فل اتھارٹی دے دی گئی کہ اگر وہ چائنا بارڈر پہ کسی کو جاتے یا آتے دیکھیں تو اسی وقت اس کو گولی مار دیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے یہاں سے بھاگنے والوں کی تعداد قریب نہ ہونے کے برابر ہے، اور نارتھ کوریا ایک بہت بڑے جیل کی مانند بن چکا ہے، جہاں لوگ نہ کوئی ریلیجن فالو کر سکتے ہیں اور نہ ہی باہر کی دنیا سے کسی بھی طرح کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں۔ گوگل، فیس بک، یوٹیوب تو دور کی بات، یہاں پر انٹرنیٹ بھی صرف گورنمنٹ آفیسز میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پر بھی صرف وہ ویب سائٹس کھلتی ہیں جو نارتھ کورین گورنمنٹ نے ہی بنائی ہیں۔ ان کے پاس فونز تو ہیں، لیکن وہ فونز لوکلی اسمبلڈ ہیں، جن میں ایسے سافٹ ویئرز انسٹال کیے گئے ہیں جو لوگوں کی فون ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا باہر کی دنیا کو بالکل بھی علم نہیں ہے۔ یہاں پر ایگزیکیوشنز پھانسی دے کر نہیں بلکہ فائرنگ اسکواڈز کو بھیجا جاتا ہے، جو سب کے سامنے لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں اس کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے جس نے ساؤتھ کوریا میں بیٹھے اپنے کسی ریلیٹو سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس سارے تماشے کو دنیا دیکھ تو رہی ہے، لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ سوویت یونین نے نارتھ کوریا کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور بھی نارتھ کوریا پر سینکشنز لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پاتی۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔